تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 23واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام سورۃ الصافات ہے جو پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس میں 5 رکوع، 182 آیتیں اور 860 کلمات اور 3826 حروف ہیں۔ زمانہ نزول: یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مضامین میں غور و فکر کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے اس حصے میں نازل ہوئی جب اسلامی دعوت نے اہل مکہ کو چوکنا کر دیا تھا اور انہوں نے تعصب کا سہارا لیتے ہوئے اس کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسلامی دعوت اور داعیے برحق علیہ الصلاۃ والسلام پر آوازیں کسنے شروع کر دیے تھے۔ یہ صورت مکی زندگی کے درمیانی دور کے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں سے واضح مشابہت رکھتی ہے۔ مضامین: کفار عرب شرک کی لعنت میں بری طرح گرفتار تھے۔ آیات 35-36 میں بتایا گیا ہے کہ اگر انہیں لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ ازراہ غرور اس دعوت کو مسترد کر دیتے اور کہتے ایک شاعر و مجنون کی بات مان کر ہم اپنے خداؤں کی خدائی کے عقیدے کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ بھلا کائنات کا یہ وسیع اور پیچیدہ کاروبار ایک خدا انجام دے سکتا ہے؟ ناممکن۔ سورت کا آغاز عقیدہ توحید کو دلوں میں جاگزین کرنے کے لیے 3 قسمیں کھا کر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا وہی پروردگار ہے۔ قیامت کے بارے میں بھی ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس کے بارے میں بھی 2 ٹوک انداز میں فرما دیا، ہاں قیامت ضرور آئے گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر کے حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن منکرین قیامت جس طرح آپس میں الجھیں گے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے اس کا ذکر بھی کر دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے جانثار غلام بڑے زہرہ گداز حالات سے دوچار تھے۔ لحظہ بلحظہ مصائب و آلام کے اندھیرے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے انبیاء کرام کے ایمان افروز حالات بیان فرما دیے کہ مخالفت اور عداوت سے انہیں بھی واسطہ پڑا تھا۔ مشکلات کے پہاڑ ان کے راستے میں بھی حائل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا، اپنے خدا پر توکل کیا اور مصروف جہاد رہے۔ آخر کار فتح و نصرت کا کبھی نہ مرجھانے والا صحرا ان کے سر پر باندھ دیا گیا۔ ساتھ ہی فرما دیا جو بھی انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلے گا، اسلام کا علم بردار بنے گا، وہی ہمیشہ غالب رہے گا۔ اہل مکہ کو تنبیہ فرما دی کہ آج جس کو تم کمزور سمجھ رہے ہو سارے عرب پر اس کا پرچم لہرائے گا اور سارے عالم کو اسی کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی۔